سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکومت چھوڑی اس کی مثال اس دنیا میں اب تک نہیں ملتی جی. اور یہ قرآن و حدیث پر چل کر اور اس قرآن و حدیث کے مطابق انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جو ان کی تربیت کی گئی تھی جی جی. اس حوالے سے انہوں نے اپنی مملکت کو ایک اچھے انداز سے چلایا اور یہ ایک مثالی حکومت تھی اور اس جیسی مثال دنیا میں آج تک نہیں ہے. صحیح. میں علامہ صاحب ایک چیز پوچھتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب سے مفتی نظام الدین شامزی تک، مفتی عتیق الرحمان سے مفتی عبدالسمیع تک، مولانا عبدالغفور ندیم سے محمد احمد مدنی تک، ابھی حال ہی میں عسکری رضا صاحب کا بھی قتل ہوا. مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کو کل شہید کر دیا گیا. ظالموں نے جس طرح کا یہ اقدام کیا، آپ کیا کہیں گے مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی شخصیت کے بارے میں، ان کے اس قتل کے اوپر کہ ایک اتنا بڑا عالم دین جو مفسر قرآن تھا، جو کہ صرف قرآن ہی کا درس دیتے تھے، جو کسی فرقہ واریت میں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی شہادت کو آپ کیسے دیکھیں؟ جی بنیادی طور پر بات یہ تو مسئلہ اللہ نے کلام حمید میں پہلی بات وعدے کیا کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا، اس نے ایک کو نہیں مارا، اس نے تو پوری انسانیت کو مارا. اور اگر وہ قتل کسی عالم دین کا ہو، جس طرح آپ نے شروع میں حدیث پڑھی ہے کہ پھر وہ موت جو ایک عالم دین کی ہوتی ہے وہ جہانوں کی موت ہوتی ہے. جی جی. کہ عالم دین کا ہے کہ جہان جو ہے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے معاشرے کی انتہائی بد نصیبی ہے کہ اس کے حوالے سے جو اللہ نے کلام حمید میں بات کہی ہے تیسرے پارے کے اندر کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس. کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں تین برائیاں تھیں. ایک تو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، دوسرا انبیاء اپنے انبیاء کو قتل کرتے تھے، تیسری بات ہے نیکی کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے تھے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد اب یہ برائیاں ہم میں بھی اود کر کے آ چکی ہیں کہ ہم جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں وہاں پہ نیکی کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں. حالانکہ علماء اس سارے کے سارے معاملے کے اندر کسی بھی اجر کا طلبگار نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو لوگوں کو صرف اور صرف اصلاح کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں، اللہ کی توحید اور حضرت رسول اللہ کی سنت کاملہ کو پہ چلانا چاہتے ہیں. لیکن بد نصیبی کی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر علماء قتل جو ہے ایک شعار بن چکا ہے. خود میرے والد گرامی حضرت علامہ احسان دہری جو ہیں وہ ان کی شہادت کا جو شان ہے وہ بالکل میرے ذہن میں آج بھی تازہ ہے کہ جو بندہ بھی اس ملک کے اندر حق کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، سامراجیت کے خلاف بات کرنے کی کوشش میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے کسی ایک رپورٹ میں پڑھا تھا کہ 1950 میں امریکہ میں کوئی ایک رپورٹ شروع کی گئی تھی کہ جس ملک میں جو پہلے تو علماء کو رشوت سے یا پیسوں سے کنٹرول کیا جائے، پھر ان کو کوئی مراد دی جائے، اگر نہ کنٹرول ہوتا تو ان کو رستے سے. کیا پاکستان میں اس وقت جو فیز چل رہا ہے، جس طرح کی جو سچویشن چل رہی، آپ کیا سمجھتے ہیں پچھلے 15-20 سال سے یہ اسی سازش کا، اسی جو ایک امریکن رپورٹ ہے، یہ اس کا شاخسانہ تو نہیں ہے؟ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ امریکہ ہمارا ایک لحاظ سے کسی لحاظ سے بھیا ثابت نہیں ہوا، بلکہ اس نے ہمیشہ دشمن والا کردار ادا کیا. یہ الگ بات ہے ہمارے حکمران اس کو اپنا ولی نعمت سمجھتے ہیں اور اس کو اپنا آقا سمجھتے ہیں. لیکن میں کو سچی بات یہ بتاؤں کہ امریکہ نے ہمیشہ وہ اقدامات کیے جسے پاکستان میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پوزیشن جو ہے نا اس کو مینٹین کیا جا سکے. علماء کی شہادتوں کے پیچھے اس بات کا بڑا کلیدی کردار ہے کہ اس کے نتیجے میں مسالک کے درمیان منافرت پیدا ہو، مسالک ایک دوسرے بزن ہو، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اس طرح جارحانہ کارروائیوں کا آغاز کریں اور اس کے نتیجے میں ملک میں ایک انریسٹ کریٹ اور امریکہ کے جو اپنے مذموم مقاصد ہیں وہ ان کو حاصل کرنے کے اندر کامیابی کے ساتھ جو پیش کریں. شاہ جی امین شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ علامہ کا کل جو قتل عام ہوا اس پہ میں ایک چیز بڑی شاید آپ کا تعلق بھی میڈیا سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا نے بڑی بے حسی کا مظاہرہ کیا. جتنے بڑے وہ عالم دین تھے، جتنا بڑا ان کا مقام و مرتبہ تھا، کیا ہمارا میڈیا اس سے نہ بلد تھا؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے بارے میں نہ تو کوئی میڈیا نے کوئی اتنی خاص رپورٹنگ کی ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی کوئی ڈیٹیلز آئی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جتنے بڑے عالم دین تھے ان کے ساتھ اس طرح کا سانہ کل چینلز پہ کچھ اور چلتا رہا ہے؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، 100% درست ہے. اصل میں لا علمی تھی. جی. مولانا اسلم شیخ پوری نے کبھی کوئی سیاسی سٹیج استعمال نہیں کیا. صحیح. وہ جس مشن پر گامزن تھے جی انہوں نے سوشل میڈیا کو یوز کیا. جی. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے اپنے کام کو آگے بڑھایا. انہوں نے کبھی کوئی فرقہ وارانہ سرگرمیوں میں یا کوئی ایسا اسٹیج یا ایسا کوئی انہوں نے کبھی کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی. جی. اور بنیادی طور پر چونکہ فرقہ واریت کے تدارک کے لیے اور اتحاد امت ان کا جو تھا وہ مین ان کا وہ مشن تھا. جی جی. تو اس اعتبار سے وہ میڈیا میں کوئی اتنے خاصے میڈیا کے لیے قابل قبول نہیں تھے، یہ پاپولر نہیں، قابل قبول کی بات نہیں ہے، وہ میڈیا ان سے اتنا آشنا نہیں تھا. صحیح.
اس لا علمی کی وجہ سے میڈیا اس انداز میں جو ہے وہ ان کی شخصیت یہ کہ کتنا بڑا یہ سانحہ ہوا وہ چیز سامنے نہیں لا سکا. کچھ جگہ پہ یہ کوشش کی گئی کہ وہ فرقہ واریت اور اس انداز سے بھی اس کو لانے کی کوشش کی گئی. بہرحال جہاں تک جو احباب تھے جو اس کچھ پس منظر سے واقف تھے یا ان تک جو معلومات اس وقت پہنچی وہ تو کوشش کی گئی, لیکن اس سطح پر نہیں لایا گیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ وہ لا علمی تھی کہ وہ ان سے اتنا واقف نہیں تھے, جس کی وجہ سے. محمود الحسن صاحب, مولانا سے آپ کی کل آخری ملاقات کب ہوئی اور ان کے بارے میں ان کی جو مصروفیات تھی, ان کی جو جس طرح کی ان کی دروس کی درس دینے جاتے تھے, اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں. مولانا کی کل میں مولانا کے ساتھ ہی رہا. جی. اس میں یہ تھا کہ ابتداً اتوار کے دن زیادہ مصروفیت تھی. ایک درس ظہر کے بعد تھا, عصر کے بعد تھا جو ہفتہ واری درس ہوتا ہے. جی جی. اور ایک درس یہ 11 بجے بہادر آباد میں ہوتا ہے, یہ ماہانہ واری درس ہے جو ہر انگریزی مہینے کی دوسری اتوار کو ہوتا ہے. صحیح. تو اس میں اس درس میں جانے سے پہلے حضرت نے مجھے بلایا اور کچھ باتیں مجھے سمجھائیں, اور اس کے بعد مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلنا. لیکن جب گاڑی میں بیٹھنے کا وقت آیا تو حضرت نے فرمایا کہ آپ یہیں رہو, میں جاتا ہوں. تو پھر حضرت وہاں سے نکلے. راستے میں مجھے ایک بار پھر فون کیا کہ میں یہ بات بھول گیا تھا آپ کو بتانا, تو وہ بات کی, اور پھر اس کے بعد حضرت درس پہ چلے گئے. 1 بجے درس ختم ہوا, اور 1 بجے کے بعد وہاں سے جب حضرت درس دے کر نکلے تو 1:08 پر مجھے فون آیا حضرت ہی کے فون سے. جی. تو اس نے کہا کہ آپ کون بات کر رہے ہیں. میں حیران ہوا کہ نمبر ابو کا ہے اور مجھے پوچھ رہے ہیں کہ, تو اس نے کہا کہ یہ موبائل کس کا ہے. میں نے کہا یہ تو حضرت شیخ غفوری صاحب کا ہے. کہتے ہیں ان پر حملہ ہوا ہے اور ان کو آغا خان ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں. تو میں تو زمین سے پاؤں سے زمین نکل گئی. میں فوراً وہاں سے اٹھا, اس ہائی وے کی طرف نکلا. تو راستے میں مجھے فون دوبارہ آیا اسی فون سے, مولانا ہی کے فون سے, کہ چھیپا والے اب مولانا کو جناح ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں SHO نیو ٹاؤن سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں وہاں پہنچا تو وہاں چھیپا والوں نے مجھے بتایا کہ حضرت شہید ہو گئے تھے اور ان کی ڈیڈ باڈی فلاں جگہ ہے. پھر انہوں نے مجھے وہاں منتقل کیا, تو میں نے جب جا کے دیکھا تو حضرت شہید ہو گئے تھے. اچھا, کل کی جو سے کہ پہلے جو عام روٹین تھی جس طرح وہ درس دیتے تھے, کبھی کوئی پہلے ان کو کوئی دھمکی کوئی تھریٹ آئی تھی؟ نہیں, اس سے دھمکی حضرت ظاہر ہے وہ تو ایک ان کا زندگی کا مشن تھا, قرآن کریم کا درس دینا اور لوگوں کو متحد کرنا اور اخلاق کا, اعتدال کا, یہ درس ان کی زندگی کا ایک مشن تھا. صحیح. تو اس پر کسی اور اس میں تو سارے لوگ بلکہ مسلمان کیا غیر مسلم بھی ان کو بھی اس کی اتحاد کی دعوت دیتے تھے اور وہ بھی ان سے خوش تھے. لیکن یہ جو میرے خیال میں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن اور اسلام کے دشمن ہیں. صحیح. سید امین شاہ صاحب, اس کو فرقہ واریت کا بھی رنگ دیا جا رہا ہے. اسلم شیخ غفوری صاحب کو ایک قتل کو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت کا بھی شاخسانہ ہو سکتا ہے؟ میاں صاحب یہ تسلسل ہے. اصل میں علامہ احسان الہی ظہیر شہید جب انہیں لاہور میں جس طرح کا وہ واقعہ ہوا مینار پاکستان, جی جی, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پے در پے جو واقعات ہوئے ہیں, جی جی, پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے بیرونی مداخلت کے نتیجے میں, جی جی, یہ اسی کا تسلسل ہے. اور یہ کبھی فرقہ وارانہ صورت میں آپ کو نظر آتی ہے. جی. آپ یہ دیکھیں کہ اس فرقہ وارانہ یا عام دہشت گردی میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہا, چاہے وہ علماء ہیں, مفکر ہیں, دانشور ہیں, ڈاکٹرز ہیں, وکلاء ہیں, صحافی ہیں, جی, کوئی محفوظ نہیں رہا. صحیح. کراچی میں جس طرح سے یہ کلنگز ہو رہی ہیں, آپ دیکھیں کہ مولانا کی شہادت سے کچھ گھنٹے پہلے رحمان ملک صاحب نے دعویٰ کیا کہ جی کراچی میں جو ٹارگٹ کلر پکڑے گئے ہیں اس کے بعد سے ٹارگٹ کلنگ ختم ہو گئی. اور اگلے ہی دن رات کو انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور اگلے دن اتنا بڑا یہ واقعہ. وہ تو اس دن بھی ہوا جس دن وزیر اعلیٰ سندھ نے پریس کانفرنس میں کہا جی ہم نے ٹارگٹ کلنگ ختم کر دی. جس وقت ان کی یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی اسی وقت 3 افراد کی ٹارگٹ کلنگ ہو چکی تھی اس دن. نقطہ نظر کا جو دیکھیں نا اختلاف ہے وہ پوری دنیا میں ہے, لیکن پاکستان میں یہ آگ کیوں بھڑک رہی ہے. صحیح, اس پر بات کریں گے. ناظرین ہم یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو یقیناً پوچھوں گا کہ یہ فرقہ واریت پاکستان میں فرقہ واریت کو پروان چڑھانے والے کون ہیں, پاکستان میں فرقہ واریت کیوں شروع ہوئی, اس کی وجہ کیا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جواب ہم لیں گے میاں طارق کے ساتھ. ناظرین کرام
ہم بات کر رہے تھے علامہ اسلم شیخوپوری صاحب، جن کا کل کراچی میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں ایک بے ایمانہ قتل ہوا. یہ اندھوناک واقعہ جب پاکستان میں ہوا تو شاید جو اللہ میاں نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے درس دے کر ہی نکلے تھے. درس قرآن کے بعد جب وہ نکلے ہیں تو ظالموں نے ان کو شہید کر دیا. یہاں پر دیکھتے ہیں، ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج بنایا ہے اسلم شیخوپوری صاحب کے حوالے سے، آئیے دیکھتے ہیں. ہونا بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اور جان لیجئے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے اسلام قبول کیا ہے، واقعی دل سے پڑھا ہے، وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایمان کا نور چھپا ہوتا ہے، اور بعض اوقات چہرے سے بھی ظاہر ہوتا رہتا ہے. اور جو چیز انسان کے اختیار میں نہ ہو اس کے بارے میں اللہ نہ سوال کرے گا نہ مواخذہ کرے گا. اللہ اتنا سخت نہیں ہے. اللہ خود کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اور یاد رکھیں کہ یہ آیت جو ہے یہ اس وقت نازل ہوئی بعض روایات کے مطابق جب اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس کو چاہے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، حساب ہوگا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، جو چیزیں ظاہر ہیں ان پر تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، دل پر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ دل میں کوئی برائی کا خیال نہ آئے؟ تو اگر اللہ نے دل کے وسوسوں پر بھی ہمیں پکڑ لیا تو ہم میں سے کون بچ سکے گا؟ صحابہ کرام پریشان ہو گئے. چنانچہ اللہ نے آگے یہ آیت اتار دی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میرے حبیب اپنے صحابہ کو بتا دیں کہ اللہ انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کی طاقت میں ہوتا ہے. دل کے وسوسوں پر میں مواخذہ نہیں کروں گا. ناظرین، یہ تھے مولانا اسلم شیخوپوری صاحب، جنہوں نے اپنی جسمانی معذوری کو شکست دے کر دین کے لیے جو کام کیا، دین کی جو خدمت کی. شاید وہی وجہ ہے کہ آج لاکھوں دلوں پر ان کی حکمرانی تھی. آج لاکھوں دل جو ہے ان کے لیے افسردہ ہیں. لاکھوں لوگ جو ہے کل دھاڑے مار مار کر جو ہے ان کے جنازے پر ہزاروں افراد جو تھے وہ دھاڑے مار مار کر روتے رہے. اور مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کا جو قتل ہے وہ یقیناً ایک عالم کا قتل ہے. اور اس پر کیا کہیں گے ابتسام اللہ ظہیر صاحب کہ یہ جو قتل علماء کے قتل کا ایک تسلسل چل رہا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کیا اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی بہت گہری سازش نہیں ہے؟ دیکھیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادر شاہ فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ علم کو قبض کرے گا علماء کو اٹھانے کے ذریعے. جی. تو یہ علماء کی جو سانحہ ارتحال ہوتا ہے یا ان کا دنیا سے رخصتی کا واقعہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جو علم ہے وہ بھی دنیا سے اٹھ جاتا ہے. اور علم میں سمجھتا ہوں لوگوں کے درمیان جو ہے نا حق و باطل کا امتیاز کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. صحیح. ہدایت کا فرق کرنا ہو گمراہی کے ساتھ، اندھیرے کا فرق کرنا اجالے کے ساتھ، وہ علم ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے. صحیح. اگر علماء معاشرے میں نہیں رہیں گے تو آٹومیٹیکلی معاشرے میں تاریکی اور اگنورنس جو ہے بڑھ جائے گی. صحیح. پہلے ہی معاشرے میں ان عناصر کے پاس جو ہے اسباب زیادہ ہیں جو دین کے مخالف ہیں. میڈیا بھی ان کے پاس ہے، اثاثے بھی ان کے پاس ہیں، وسائل بھی ان کے پاس ہے، سرمایہ بھی ان کے پاس ہے. اس کے مد مقابل علماء کے پاس علم ہے، دیانت ہے، خلوص ہے، محنت ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مخلص علماء معاشرے وائپ آؤٹ ہوتے رہے تو اس کے نتیجے میں ظاہری بات ہے مسلمان معاشرے کی اصلاح کرنے والے عناصر جو ہیں وہ ریموو ہوں گے. یقیناً یہ ایک سامراج کی سازش ہے کہ معاشرے سے ان عناصر کو ایلیمینیٹ